السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم رمضان المبارک کی برکات اور فضیلت کے بارے میں ذکر کریں گے۔ جی، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کامیاب انسان۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے۔ یہ انسان یہاں چند روز کا مہمان ہے۔ اپنی مہلت اور مدت مکمل ہونے کے بعد اگلے سفر پر روانہ ہوگا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو یاد الہی میں اپنا وقت گزارے، جو اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے ہر لمحہ بیقرار رہے، جس کا ہر عمل سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، جس کا ہر کام شریعت مطہرہ کے مطابق ہو۔ ایسا انسان دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ فقد فاز فوزا عظیما، اس پر صادقات ہے کہ پس تحقیق فاز فوزا عظیما، بس کامیاب ہو گیا کامیاب ہونے والا۔ اور جو ہم نے سٹارٹ میں قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت کی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا۔ اب شعبان کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس لیے کہ یہ رمضان کا مقدمہ ہے کہ اس کے بعد رمضان المبارک آنے والا ہے۔ اس کی 15 تاریخ کی رات کو شب بارات کہتے ہیں۔ وہ اللہ رب العزت کے ہاں نہایت فضیلت رکھنے والی رات ہے، جس میں انسانوں کے اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ آئندہ سال جتنے لوگوں نے فوت ہونا ہے، ان کی فہرستیں ملک الموت کے حوالے کی جاتی ہیں۔ جن لوگوں نے زندہ رہنا ہو، ان کے لیے رزق کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ رات احادیث شریفہ کے مطابق بہت مبارک رات ہے۔ امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ جیسے سورج طلوع ہونے سے پہلے صبح کی سفیدی نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتی رہتی ہے حتیٰ کہ پورا سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے ایسی ہی ہوتی ہے جیسے سورج نکل آیا ہے، اسی طرح رمضان المبارک کی برکات 15 شعبان کی رات سے شروع ہو جاتی ہے۔ ان میں روز بروز اضافہ ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ رمضان المبارک سے 2-4 دن پہلے یہ انوارات ایسے ہی ہوتے ہیں گویا کہ رمضان المبارک کے ہی انوارات ہوں۔ پھر جب رمضان المبارک کی پہلی تاریخ آتی تو انوارات کا یہ سورج اپنے رخ تاباں کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے اور ایمان والوں کے دلوں کو منور کرتا ہے۔ اس لیے شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، یعنی کئی دن تک روزے رکھتے، جنہیں فقہائے کرام نے صوم و وصال کا نام دیا ہے۔ اب رمضان المبارک میں معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں 3 باتوں کا اضافہ محسوس کرتے۔ پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں بہت زیادہ کوشش اور جستجو فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ کے عام دنوں کی عبادت بھی ایسی تھی کہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنی عبادت فرماتے تھے کہ قدم مبارک جو ہے متورم ہو جایا کرتے تھے، تاہم رمضان المبارک میں آپ کی یہ عبادت پہلے سے بھی زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ دوسری بات، آپ اللہ رب العزت کے راستے میں خوب خرچ فرماتے تھے۔
اپنے ہاتھوں کو بہت کھول دیتے تھے، یعنی بہت کھلے دل کے ساتھ صدقہ و خیرات فرمایا کرتے تھے۔ تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناجات میں بہت ہی زیادہ گریاں اور زاری فرمایا کرتے تھے۔ ان تین باتوں میں رمضان المبارک کے اندر تبدیلی معلوم ہوا کرتی تھی۔ عبادت کے اندر جستجو زیادہ کرنا، اللہ رب العزت کے راستے میں زیادہ خرچ کرنا اور دعاؤں کے اندر گریہ و زاری زیادہ کرنا۔ ہم رمضان المبارک میں ان اعمال کا خصوصی اہتمام کریں، عبادت کے ذریعے اپنے جسم کو تھکائیں۔ ہمارے جسم دنیا کے کام کاج کے لیے روز تھکتے ہیں۔ زندگی میں کوئی ایسا وقت بھی آئے کہ یہ اللہ کی عبادت کے لیے تھک جایا کریں۔ کوئی ایسا وقت آئے کہ ہماری آنکھیں نیند کو ترس دیں اور ہم اپنے آپ سمجھائیں کہ اگر تم اللہ کی رضا کے لیے جاگو گے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ آنکھیں آج جاگیں گی تو کل قبر کے اندر میٹھی نیند سوئیں گی۔ تو یہ جاگنے کا مہینہ آ رہا ہے، ہم اپنے آرام میں کمی پیدا کر لیں، یوں سمجھے کہ یہ مشقت اٹھانے کا مہینہ ہے۔ نیکیوں کا سیزن، دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ تجارت کرتے ہیں ان کے کاروباری سیزن آیا کرتے ہیں۔ جس شخص کا سیزن آ جائے وہ اپنی محنت بہت زیادہ کر دیتا ہے، وہ اپنی دیگر مصروفیات ترک کر دیتا ہے اور دوسروں سے معذرت کر لیتا ہے کہ میرا سیزن ہے، اس لیے میں زیادہ وقت فارغ نہیں کر سکتا، بلکہ وہ انسان اپنے کھانے پینے کی پرواہ نہیں کرتا۔ رات کو اسے سونے کی فکر نہیں ہوتی، اس کو ہر وقت یہ غم ہوتا ہے کہ میں کس طرح اس سیزن کو کما لوں۔ تو اسی طرح رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ جو لوگ اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معیت کے حصول کے لیے بے قرار رہنے والے ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ ایک سیزن کی مانند ہے۔ انہیں چاہیے کہ جب وہ روزہ رکھیں تو ان کا روزہ بھی محض کھانے پینے سے رکنے تک محدود نہ ہو، بلکہ روزہ دار کی آنکھیں بھی روزہ دار ہوں، زبان بھی روزہ دار ہو، کان بھی روزہ دار ہوں، شرمگاہ بھی روزہ دار ہو، دل و دماغ بھی روزہ دار ہوں۔ جب ہم اس طرح ہم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک روزہ دار بن جائیں گے تو افطار کے وقت جب دامن پھیلائیں گے اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اب جنت کی آرائش، رمضان المبارک کا مہینہ عجیب برکات کے نزول کا مہینہ ہے۔ یوں لگتا ہے کہ برکات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے جنت کو خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے۔ جنت کو ایمان والوں کے لیے سجایا جاتا ہے، اور جب پہلی رمضان کا وقت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ آج کے دن جنت کے دروازے ایمان والوں کے لیے کھول دیے جائیں۔ گویا ایمان والوں کے لیے جنت اس طرح سجائی جاتی ہے جیسے دولہا کی خاطر دلہن کو سجاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار رمضان، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا، یعنی رمضان تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب روزہ دار کی فضیلت، اس مہینے کی برکات اتنی زیادہ ہیں کہ جب کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس روزہ دار کی بخشش کے لیے ہواؤں میں پرندے، بلوں میں چینٹیاں اور پانی میں مچھلیاں دعائیں کیا کرتی ہیں، اور جب روزہ دار آدمی دعائیں کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے ان کی دعاؤں پر، اس روزہ دار کی دعاؤں پر لبیک اور آمین کہتے ہیں۔ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کے ایک لمحہ کی برکت پانے والے جو ولی بنتے ہیں اور ابدال بنا کرتے ہیں، اگر ہم ان برکات سے فائدہ اٹھا سکیں تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو جائے۔ اب یہ تو گولڈن چانس ہے، رمضان المبارک جو ہے یہ اس میں گولڈن چانس ہے ہمارے لیے، ایک سنہری موقع ہے۔ رمضان المبارک ایمان والوں کے لیے بہار کا مہینہ ہوتا ہے۔ جس طرح بہار کے مہینوں میں ہر طرف خوشبو ہوا کرتی ہے، درخت ہرے بھرے ہوتے ہیں، پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں، باغوں میں جائیں تو فضا مہکی مہکی ہوتی ہے، تو کیوں ہر بندہ کہے گا جی بہار کا مہینہ ہے، ہر طرف سبزہ دکھائی دے گا۔ اسی طرح رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مہینہ ہے۔ اس کی صبحوں میں رحمت، اس کی شام میں رحمت، اس کی تہجد کے اوقات میں رحمت۔ جو انسان اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہے، اس کے لیے یہ سنہری موقع ہے، یعنی کہ گولڈن چانس ہے۔
اسی مقصد کے لیے یہ جو بنایا گیا ہے، کیونکہ یہ لفظ اسی لفظ موقع کے لیے یہ جو لفظ گولڈن چانس بنایا گیا ہے اور اسی پر یہ فٹ آتا ہے۔ اب سلف صالحین کے واقعات۔ سلف صالحین اس مہینہ کی برکات سے کیسے فیض یاب ہوتے تھے، اس کی چند مثالیں عرض کی جاتی ہیں تاکہ ہمیں بھی اندازہ ہو جائے کہ ہمارے اسلاف یہ مہینہ کیسے گزارتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا معمول ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ آپ رمضان المبارک میں 63 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک قرآن پاک دن میں پڑھتے تھے اور ایک قرآن پاک رات میں، اور 3 قرآن پاک تراویح میں سنا کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں 63 قرآن پاک، 7 قرآن پاک دن اور رات میں اور 3 قرآن تراویح کی نماز میں۔ اللہ اکبر، 63 قرآن پاک۔ حضرت رائے پوری رحمہ اللہ کا معمول۔ حضرت رائے پوری رحمہ اللہ کے معمولات میں لکھا ہے کہ جب 29 شعبان کا دن ہوتا تو اپنے مریدین اور متوسلین کو جمع فرما لیتے اور سب کو مل لیتے اور فرماتے کہ بھائی اگر زندگی رہی تو اب رمضان المبارک کے بعد ملاقات ہوگی، اور اپنے ایک خادم کو بلاتے اور اسے ایک بوری دے دیتے اور فرماتے کہ رمضان المبارک میں جتنے خطوط ہیں وہ سب اس بوری میں ڈالے جانا، زندگی رہی تو رمضان المبارک کے بعد ان کو کھول کر ان کو پڑھیں گے، اور رمضان المبارک میں ڈاک نہیں دیکھا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ یہ مہینہ بس میں نے اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے، اگر زندگی رہی تو اس کے بعد پھر دوستوں سے ملاقات ہوگی۔ آپ کے ہاں پورا رمضان المبارک اعتکاف کی حالت میں گزارنے کا معمول تھا۔ 29 شعبان کے دن جو شخص آپ کی مسجد میں بستر لے جاتا، اس کو مسجد میں بستر لگانے کی جگہ نہیں ملا کرتی تھی۔ دور دراز سے لوگ رمضان المبارک کا مہینہ وہاں گزارنے آتے اور پورا رمضان المبارک عبادت اور یاد الہی میں گزار دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کا فرمان۔ امام ابی ربانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ جو ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے سرخیل امام ہیں، وہ اپنے مکتوبات میں رمضان المبارک کی بڑی فضیلت بیان فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینہ میں اتنی برکات کا نزول ہوتا ہے کہ بقیہ پورے سال کی برکتوں کو رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں جو قطرے کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اسی مہینے میں اپنے قرآن کو نازل فرمایا، رمضان المبارک کے مہینے میں، بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں سب کی سب رمضان المبارک میں نازل کی گئی، کوئی 4 رمضان المبارک کو، کوئی 27 رمضان المبارک کو۔ اس مہینے کو اللہ کے کلام سے بہت زیادہ مناسبت ہے، لہٰذا اس مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت خوب کرنی چاہیے۔ اب اجر و ثواب میں اضافہ۔ رمضان المبارک میں روزہ دار کی عبادت کے اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر نفل کام کرے گا تو فرض کے برابر اجر دیا جائے گا، اگر فرض پورا کرے گا تو 70 فرضوں کے برابر اس کو اجر عطا کیا جائے گا۔ 3 اشروں کی فضیلت۔ یہ برکات کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اس کے پہلے دن 10 رحمت کے ہیں، اس کے درمیان والے مغفرت کے ہیں، اور اس کے آخری 10 دن آگ سے نجات کی ہیں، آزادی کی ہیں۔ اس مہینے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بہانے ڈھونڈتی ہے کہ میں اپنے بندے کو اللہ سے بخشوا دوں، اللہ کی رحمت ڈلوا دوں، اللہ کی رحمت جو ہے ان کو حاصل کروا دوں، ان کو ڈلوا دوں، اللہ کی رحمت دلوا دوں، اور اس کو جہنم سے آزادی دے دوں، جہنم سے بچا لوں، جہنم سے آزادی دے دوں۔ عبادت میں رکاوٹ۔ خالق کے ارض و سما رمضان المبارک کے مہینہ میں اپنے بندوں کے لیے مغفرتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، بڑے بڑے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، پھر بھی انسان عبادت نہ کرے تو رکاوٹ کون سی چیز بنی؟ انسان کا اپنا نفس بنا، اپنے نفس کو سمجھائیں، بہت عرصہ غفلت میں گزار بیٹھیں، اس مہینے کو کمانے کی ضرورت ہے۔ اب بزرگی کا معیار۔ سلف صالحین کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ جب وہ کسی کی بزرگی کا تذکرہ کرتے تو یوں کہتے کہ فلاں آدمی تو بہت بزرگ آدمی ہے، اور دلیل یہ دیتے تھے کہ اس نے تو اپنی پوری زندگی کے اتنے رمضان گزارے ہیں۔
اب یہ جنت کی سیل ہے۔ اب بازاروں میں بعض چیزوں کی سیل لگتی ہے، پاکستان میں بھی سیل لگنے کا رواج بڑھ گیا ہے کہ فلاں جگہ جوتوں کی سیل لگ گئی ہے، اور جب سیل لگ جاتی ہے تو قیمت جوتے سستے داموں مل جایا کرتی ہیں۔ کیوں؟ جس سیل جو لگ گئی، اب ایک عام دستور ہے کہ جب کسی چیز کی سیل لگ جائے تو بیش قیمت جو ہے چیز کم داموں پر مل جایا کرتی ہے۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں جنت کی سیل لگا دیتے ہیں، تو پھر انسان کیوں نہ حاصل کر لے۔ حالانکہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے، تو ہم کیوں نہ اس کی رحمتوں کو مانگے۔ ٹھیک ہے، اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار، اے اللہ ہم آپ سے جنت مانگتے ہیں اور جہنم سے پناہ چاہتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ کا معمول شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ اپنے بارے میں فرماتے تھے، میں اکابرین ہی کے نقش قدم پر رمضان المبارک یکسوئی کے ساتھ عبادت میں گزارا کرتا تھا۔ میرا معمول تھا کہ میں سارا دن قرآن پاک کی تلاوت میں لگا رہتا، کچھ وقت نوافل میں گزارتا۔ میرا ایک دوست جو کسی دوسرے محلے میں رہتا تھا، وہ رمضان المبارک میں ملنے آیا۔ اسے میرے معمولات کا اندازہ نہیں تھا۔ اس نے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا، پھر اپنے کمرے میں آ کر تلاوت شروع کر دی۔ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گیا۔ وہ انتظار میں بیٹھا رہا، میں تلاوت کرتا رہا، حتیٰ کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ عصر کی اذان ہوئی تو میں پھر نماز کے لیے کھڑا ہوا۔ ہم دونوں نے آ کر نماز پڑھی۔ نماز کے بعد فارغ ہوتے ہی میں سیدھا اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا اور تلاوت شروع کر دی۔ پھر وہ کمرے میں آیا۔ وہ دوست تھا بچپن کا، بڑا بے تکلف دوست تھا۔ اس نے کمرے میں آ کر دیکھا تو میں پھر تلاوت شروع کر بیٹھا تھا۔ وہ تھوڑی دیر انتظار کرتا رہا، پھر کہنے لگا، وہی رمضان المبارک تو ہمارے پاس بھی آئے، مگر یوں بخار کی طرح نہ آئے۔ یعنی اس کا اندازہ تھا کہ ان پر تو رمضان یوں آتا ہے جیسے کسی کو بخار چڑھ جاتا ہے، اور فرماتے تھے کہ واقعی مجھے پورا مہینہ جذبہ رہتا تھا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے اب اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ۔ سلف صالحین اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یوں عبادت کیا کرتے تھے جیسے کوئی کسی روٹھے ہوئے کو مناتا ہے۔ روٹھے ہوئے رب کو مناتے تھے۔ اگر کوئی غلام بھاگ جائے تو پھر پکڑا جائے تو وہ اپنے مالک کے سامنے آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے مالک کے سامنے آ کر ہاتھ جوڑ دیتا ہے، اپنے مالک کے پاؤں پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے، میرے مالک آپ درگزر کر دیں، آئندہ میں احتیاط کروں گا۔ میرے دوستوں، ٹھیک ہے، میرے ساتھیوں، رمضان المبارک میں ہم اللہ رب العزت کے سامنے اسی طرح اپنے ہاتھ جوڑ دیں اور جو ہے اللہ کے سامنے گر گرائیں اور عرض کریں کہ اللہ ہم نادم ہیں، ہم شرمندہ ہیں، جو کوتاہیاں اب تک کر بیٹھے ہیں ان کو تو معاف کر دے، آئندہ زندگی ہم تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اب اہل دل حضرات اس مہینہ میں آرام کو خیر بات کہہ دیا کرتے تھے۔ ہم بھی رمضان المبارک میں آرام کو خیر بات کہہ دیں۔ ہم سوچیں کہ سال کے 11 مہینے اگر ہم اپنی مرضی سے سوتے جاگتے ہیں تو ایک مہینہ ایسا بھی ہو جس میں ہم بہت کم سوئیں، اچھی بات ہے۔ اگر آنکھیں نیند کو ترستی رہیں، اچھی بات ہے۔ اگر جسم کو تھکا دیں، ہاں، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور یہ عرض کر سکیں گے کہ یا اللہ زندگی کا ایک مہینہ تو ایسا گزرا تھا کہ آنکھیں نیند کو ترستی تھی، جسم آرام کو ترستا تھا۔ ہمارے لیے قرآن پاک تراویح میں سننا مشکل ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی فلاں مسجد میں جانا ہے، کیوں جی وہاں 30 منٹ میں تراویح ہو جاتی ہیں، فلاں جگہ جانا ہے وہاں 25 منٹ میں تراویح ہو جاتی ہیں۔ ہم مسجدیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کہاں ہم 5 منٹ پہلے فارغ ہو سکتے ہیں، ہمارے تن میں جو ہمارے جسم کو آسانی ہو جائے۔ ہمارا تو یہ حال ہے۔ اب مستورات کا قرآن سے لگاؤ، عورتوں کا قرآن سے لگاؤ۔ حضور شیخ الہند رحمہ اللہ کے ہاں مستورات بھی تراویح میں قرآن پاک سنا کرتی تھیں۔ آپ کے صاحبزادے قرآن پاک سناتے تھے اور پردے کے پیچھے گھر کی مستورات اور بعض دوسری عورتیں جماعت میں شریک ہو جایا کرتی تھیں۔ ایک دن حضرت کے صاحبزادے بیمار ہو گئے تو حضرت نے کسی اور قاری صاحب کو بھیج دیا۔ قاری صاحب نے تراویح میں 4 پارے پڑھے۔ جب سحری کے وقت حضرت گھر تشریف لے گئے تو گھر کی عورتیں بڑی ناراض ہوئیں، کہنے لگی، حضرت آج آپ نے کس قاری صاحب کو بھیج دیا؟
اس نے تو بس ہماری تراویح خراب کر دی۔ پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگی پتہ نہیں اس کو کیا جلدی تھی، بس اس نے 4 پارے پڑھے اور بھاگ گئے۔ پھر پتہ چلا کہ عورتیں رمضان المبارک میں تراویح کی نماز میں 7 قرآن پاک سنا کرتی تھیں۔ جی ہاں، کئی خانقاہوں میں 3 قرآن پاک تراویح میں پڑھنے کا معمول رہا ہے۔ کئی خانقاہوں میں پورا رمضان المبارک اعتکاف کرنے کا معمول رہا ہے۔ ہمارے سلف صالحین یوں مجاہدہ کیا کرتے تھے، یہ رمضان المبارک کمانے کا مہینہ ہے، اپنے جسم کو تھکانے کا مہینہ ہے۔ بقیہ سال تہجد میں جاگنا ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے تو مشکل ہوتا ہے، تو چلو رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے لیے جاگ ہی جاتے ہیں تو پھر اس میں چند رکعت نفل بھی پڑھ لیا کریں۔ دن کے اوقات میں ہم قرآن پاک کی تلاوت میں وقت گزار دیا کریں۔ ایک مہینہ غیبت چھوڑ دیں، لایانی باتیں چھوڑ دیں، دوستوں کے ساتھ 1-2 گھنٹے کی ملاقاتیں چھوڑ دیں، ہم سب سے اجنبی بن جائیں۔ ہم کہیں کہ یہ مہینہ تو اپنی ذات کے لیے محنت کرنے کا مہینہ ہے، کمانے کا مہینہ، اس کو کما لیں جتنا کما سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بد دعا کی کہ اے اللہ کے نبی، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کی مہر لگا دی۔ اول تو ایک مقرب فرشتے کی بد دعا ہی کافی تھی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا کر اس کی تاکید میں اضافہ کر دیا کہ جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے اور مغفرت نہ کروائے تو اس کے ہلاک ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ جب سلف صالحین جب قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے بڑے بڑے اعمال پیش کریں گے، کوئی 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پیش کرے گا، کوئی زندگی کی اتنی عبادت پیش کرے گا، اس وقت ہمیں ندامت ہوگی، کاش ہمارے عمل اس قابل ہوں کہ ہم اللہ کے سامنے اس وقت رمضان المبارک کے روزے، اس کی تلاوت، اس کی عبادت پیش کر سکیں اور کہیں کہ یا اللہ ہم کمزور تھے، ہم سستی کے شکار تھے اور کچھ نہ کر سکیں۔ ایک مہینہ ایسا تھا کہ جس میں ہم نے تیری رضا کے لیے کوشش کی، تو اسے قبول کر لے۔ ہم اب دیکھیں میری پیاری ساتھیوں، دیکھیں نیک مسلمان سب دیکھیں کہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں، کوششیں تھوڑی ہیں، لیکن دامن پھیلانے والی بات ہے ہم رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مانگتے ہوئے گزار دیں۔ کسی دنیا دار کا دروازہ کوئی آدمی 1 مہینہ کھٹکھٹاتا رہے تو وہ دنیا دار بھی دروازہ کھول دیتا ہے، ہم تو رب العالمین کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ جب ہم پورے خلوص کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو یقیناً اس کی رحمت جوش میں آئے گی اور ہمارے لیے مغفرت کا پیغام لائے گی۔ ہماری نجات کا دار و مدار تو محبوب حقیقی کی ایک نگاہ بلکہ نیم نگاہ پر موقوف ہے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمت سے خصوصی حصہ نصیب فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔